ایمان کی لذت کو پا لیا. اب بڑی اہم بات سمجھیے گا, اللہ کریم نے ہماری زبان میں بلکہ ہمارے اعضاء میں بھی محسوس کرنے کی, چکھنے کی, ٹیسٹ کی صلاحیت رکھی ہے. گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ گرم ہے, ٹھنڈی کو ہاتھ لگائیں تو ٹھنڈی پتہ چل جاتا ہے. حواس خمسہ کہا جاتا ہے نا, ہمارے سننے میں, ہمارے سونگنے میں, ہماری زبان میں, ہماری ٹچنگ میں, ہماری آنکھوں میں ہمیں فیلنگز محسوس ہوتی ہیں. میٹھا کھاتے تو میٹھا پتہ چل جاتا ہے, مرچی والا کھائیں تو مرچی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح رب کریم نے ہماری روح میں روحانیت, عبادت کو بھی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. ہاں, سجدوں کا ٹیسٹ ہے, عبادت کی لذت ہے, ذکر کی حلاوت ہے, عبادت کا نور ہے, اور یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا تھا. اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے مگر اس کو نماز کا ٹیسٹ نہیں مل رہا, اس کو تلاوت کی روح نہیں مل رہی, اس کو دعا میں رونا نہیں آ رہا, اس کو نعت خوانی میں سرور نہیں آ رہا, وہ جب بھی نیکی کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کو بھاگنے کو جی چاہتا ہے, تو اٹ مینس جیسے اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ زبان کا ٹیسٹ تو ہے مگر جب بیمار ہو جائیں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. وہی میٹھی چیز اچھی نہیں لگ رہی, وہی بریانی جو بڑی پسند ہے آج اچھی نہیں لگے گی, وہی چائے جو روز پیتے ہیں, گھر والوں کہتے ہیں کڑوی چائے بنائی ہے, کہتے کڑوی نہیں بنائی, زبان کڑوی ہو گئی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. گھر والوں سے بعض اوقات لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, منہ کا ٹیسٹ ہمارا خراب ہے, نقص ہم ان کا نکال رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ بیمار ہیں ہم. جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں کھانے کا ذائقہ پراپر نہیں مل رہا ہوتا. تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو کووڈ کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ یہ ایک ایسا وائرس آیا جس نے چکھنے کی اور سونگنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی. اچھی سے اچھی خوشبو ناک کے قریب لے جاؤ, اسمیل ہی نہیں آ رہی تھی, منہ کا ذائقہ ہی نہیں تھا. اٹ مینز جب بیماری آتی ہے تو ذائقہ بدل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جس کو عبادت کی حلاوت نہیں مل رہی ہے, جس کو دعا کی, تلاوت کی, ذکر کی لذت اور چاشنی نہیں مل رہی, وہ جان لے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, دل میں زنگ لگ گیا ہے, دل میں جناب کوئی پرابلم آ گئی ہے. اور اب جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی, ایکچولی اٹ از پریکیورمنٹ, یہ پریکیور ہے, یہ علاج ہے, یہ کیور ہے. اس کا کیا فرمایا؟ دوبارہ سنیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے دین ہونے, اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا, اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. تو یعنی جب یہ محسوس ہونا کہ یار عبادت کا نور نہیں مل رہا, عبادت کی لذت نہیں مل رہی ہے, تو ہم نے ان تینوں چیزوں پر عمل کرنا ہے. دل سے سیاہی دور ہوگی, نورانیت داخل ہوگی, ہر دعا لذت دے گی, ہر سجدہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ان تین باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے, ہم مان تو رہے ہیں اللہ کو رب مان رہے ہیں, نبی پاک کو آخری نبی مان رہے ہیں, ہم اسلام کو اپنا دین مان رہے ہیں, تو اب اور کیا کرنا ہے کہ جس میں اس کی اصل روح جو ہے, اس کا اصل جو یوں سمجھیے کہ فائدہ ہے مجھے ملے. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ان تین باتوں پر تہہ دل سے راضی نہیں ہوتا, کس سے؟ ہارٹ, باٹم آف دا ہارٹ, تہے دل سے راضی نہیں ہوتا, وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ پاتا. اس کے پاس بظاہر ایمان تو ہے مگر ایمان کی روح اس کے پاس نہیں ہے. ہمارا اب پرابلم سمجھ آیا نا ہے؟ سطحی طور پہ تو سمجھ آ رہا تھا یار ہم سب اللہ کو رب مان رہے ہیں, سب نبی پاک کو نبی مان رہے ہیں, سب دین کو, اسلام کو دین مان رہے ہیں, پھر کیوں نہیں مل رہا؟ زبان کی حد تک ماننا اور ہے اور دل کی گہرائیوں سے ماننا اور ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں, اس کی کچھ یوں سمجھیے کہ کنڈیشنز ہیں, وہ بھی میں آگے بیان کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ان تین چیزوں کو جس نے مان لیا, تہے دل سے ایکسپٹ کر لیا, آقا نے فرمایا دخل الجنہ, ایک جگہ فرمایا وجبت جنہ, جنت واجب ہوگی, ایک جگہ فرمایا جنت میں داخل ہوگا, اور ایمان کی روح بھی ملنی ہے. تو اب ذرا اس بیان کو اس انداز سے سمجھیے کہ ان چیزوں کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے. اب سب سے مین چیز یہ ہے اللہ کو رب ماننا ہے نا, اللہ پاک میرا رب ہے, اس پر راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اصل آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کو رب مانتے ہیں مگر اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا درجہ کیا ہے؟ اس کے تین درجے علماء نے بنائے. پہلا درجہ تو وہ ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, وہ الحمدللہ ہم سب اس پر موجود ہیں, مگر پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ میرا رب ہے, اس پر راضی ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے سوا کسی کو اپنا رب تسلیم نہ کرے. مثلا پتھر, درخت, چاند, سورج, ستارے, اس کے علاوہ تمام چیزیں جن کو مشرکین اپنا رب مانتے ہیں, بندہ ان سب کا انکار کر کے سچے دل سے اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے
اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی مجھے پالتا ہے، وہی مجھے سانسیں عطا فرماتا ہے، وہی مجھے بخشنے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی رب تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہوگا۔ یہ اللہ کو اپنا رب ماننے کا، اس کی رضا پر راضی رہنے کا پہلا درجہ ہے، جس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر مضبوط بھی رہنا ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اب ایسی بحث چھیڑی جاتی ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا معاذ اللہ اللہ ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے، اور جناب اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ذہنوں والے لوگ کنفیوز۔ یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے بھائی، اگر آپ نے مناظرہ کرنا بھی ہے تو آپ اکیلے میں بیٹھ کے کر لینا۔ وہ لوگ جن کے پاس نہ علم ہے نہ دلائل ہے، کیا پتا کسی ملحد کی باتیں سن کر ان کے دل میں وسوسہ آ جائے اور وہ کنفیوز ہو جائیں کہ اللہ ہے کہ نہیں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہی وہ پلان ہے، یوں سمجھیے کفار کا، کہ مسلمانوں کے دل سے ایمان نکال لیا جائے۔ اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں نا۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی رب ہے۔ یہ اللہ کو اپنا رب ماننے کا پہلا درجہ ہے۔ اب دوسرا درجہ، سبحان اللہ، اب سنیے، دوسرا درجہ ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، رضا یہ ہے کہ منع و عطا میں دونوں حالتیں دل یکساں کیفیت میں رہے ہیں، مل جائے تب بھی راضی، نہ ملے جب بھی راضی۔ اللہ اکبر، نعمت ملے تب بھی سیٹسفائی، یعنی اور آزمائش آئے تب بھی مطمئن۔ اگر کوئی آ کر ہمیں کہے بھائی مبارک ہو تمہاری 1 کروڑ کا انعام نکل آیا ہے، تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہرہ جگمگا اٹھے گا۔ کوئی کہے گا بھائی کمال تو ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، ارے بھائی یہ فائدہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے برخلاف کوئی آ کر کے تمہارے دکان میں آگ لگ گئی ہے، سامان جل گیا ہے، اب ہماری کیا حالت ہوگی؟ دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ غم میں ڈوب جائے گا، ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، چیخو پکار۔ یہ فرق ہے، یہ وہ لیول نہیں ہے جو یہ اولیاء کرام کا انداز ہے، یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ وہ سکھ میں بھی اللہ سے اطمینان رکھتے تھے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تب بھی رب کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ داتا حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی کیفیت ہر حال میں ایک رہے۔ نعمت ملنے پر جیسے خوشی ہوتی ہے، ایسے نا نعمت ملنے پر بھی اللہ پاک سے راضی اور مطمئن رہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، ہے نا۔ اب آئی نا بات کہ اصل وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جنت واجب ہو جائے گی نا کہ اللہ کو اپنا رب مانے۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اچھا سنتے سب ہیں، پڑھا ہے لیکن اس کی پریکٹس نہیں ہے نا۔ کیا پڑھا تھا؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یاد بھی ہوگا بہت ساروں کو۔ کیا اس کے معنی ہے؟ ہر اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے، ہمیں نعمت ملے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش آئے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مال آئے یہ بھی رب کی طرف سے ہے، غربت آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، صحت ملی وہ بھی رب کی طرف سے ہے، بیماری آ گئی تو وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ اب جب بندہ اقرار کر چکا کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ اگر نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے تو چاہیے کہ پھر آزمائش پر بھی خوش ہونا، اللہ پاک کے فیصلے پر دل میلا نہ کرے، زبان پر شکوہ نہ لائے۔ اللہ اکبر، ہاں ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں، اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، اللہ ہمیں پریشانی سے بچائے، رب بیماری سے بچائے، مگر جب اگر آ جائے نا تو اب شکوہ نہیں کرنا، اب اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک بار ان کے بیٹے حضرت علی بن فضیل، یہ بھی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی خبر ملی جوان بیٹے کی موت ہوئی ہے، حضرت فضیل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگوں نے کہا بیٹے کا انتقال ہوا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، آنسو بہانے کا وقت ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، کیا کمال کا جواب دیا۔ فرمایا اللہ پاک کی رضا یہی تھی، لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ کہنا آسان ہے، اللہ والوں نے یہ کر کے دکھایا۔
اے کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. ہمارا تو حال یہ ہے گلاس ٹوٹ جائے, ابھی بیٹھے بیٹھے گلاس گر جائے کسی سے, چیخو پکار گھر میں مچ جاتی ہے. لائٹ جناب چلی گئی, اب الیکٹرسٹی بند ہوئی ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں, پھر جناب کچھ نہ کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا, ٹریفک جام ہو جائے, پھر لڑائی, موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی, موٹر سائیکل کو گالیاں دے رہے ہیں. اللہ کے بندو آزمائش آئی ہے, صبر تو کریں. اگر اللہ نے کوئی مشکل بھیجی ہے تو اس پہ اجر ہوگا, ہمارے گناہ معاف ہونے ہوں گے. مگر ہم یہ روز مرہ کی روٹین یہ ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں, قدم قدم پر گویا اسے ناراض کرنے کا سامان کر رہے ہیں. اے کاش ان کے حضرت فضیل بن عیاض کے اس انداز کا کوئی صدقہ مل جائے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے پاوا ہوں, یعنی میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو پھر میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے. یہ بات سمجھنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اچھا اب یہ تو ہو گیا ہائر لیول رضا کا, اللہ کی رضا پہ ایسا راضی ہونا. مگر ایک لیول وہ ہے جو تیسرا درجہ ہے, وہ تو ہم سب نے اپنانا ہے, وہ لازمی ہے. اور وہ کیا ہے وہ سنیے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اس درجے پر ہونا چاہیے. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, رضا یہ نہیں کہ بندے کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو, بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے. تکلیف پہنچی, مصیبت آئی, چوٹ لگ گئی, کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, بیماری آ گئی, آنکھوں سے آنسو نکلے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن دل میلا نہ کرے, زبان پر شکوے نہ لائیں. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم, اے مریدو غوث پاک کے سنو, غوث پاک فرماتے ہیں اللہ پاک پر اعتراض کرنا دین کی بھی موت ہے, توحید کی بھی موت ہے, اور توکل کی بھی موت ہے. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا, ارے بھائی ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ایسا ہوتا ہے, یہ اعتراض ہے. غوث پاک فرماتے ہیں یہ دین کی بھی موت ہے, توحید کی بھی موت ہے, اور توکل کی بھی موت ہے. کدھر سے پھر اللہ کی رضا پر آپ راضی ہو؟ وہ حدیث دوبارہ یاد کر لیجئے, آقا فرماتے جو اللہ کے رب ہونے, نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ سے راضی کیسے ہونا ہے, اور اللہ کی رضا کتنی بڑی نعمت ہے. اور جب بندہ رب سے راضی ہو جاتا ہے, رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے, پھر وہ مالک کریم جو عطا فرماتا ہے نا, پھر اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. امیر اہل سنت کفریہ کلمات آپ کی بڑی کمال کی کتاب ہے, اگر ابھی تک نہیں پڑھی اسے حاصل کریں, یہ ہمارے ایمانیات کے لیے بڑی ضروری کتاب ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, یہ کتاب آپ کو dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ ایک جگہ لکھتے ہیں اس میں, اللہ پاک پر اعتراض کرنا قطعی کفر ہے, اور معترض یعنی اللہ پاک پر اعتراض کرنے والا کافر ہے. اللہ پاک خالق و مالک ہے, اسی کے پیدا کردہ بندے کا اس پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے. مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے, خواہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے. زبان پر آنا کجا, دل میں بھی اعتراض نہ کرے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں سبحان اللہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اب ذرا غور کیجئے نا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے زندگی بخشی, اسی نے رزق عطا کیا, اس نے زمین کا فرش بچھایا, وہی ہمارا خالق, وہی ہمارا مالک, ہم اس کے بندے. بندے کا حق کیا ہے کہ رب کے فیصلے پر راضی رہے. اصل میں دیکھا جائے تو اعتراض اللہ پاک کے فیصلے پر نہیں, ہماری خواہش پر بنتا ہے. بڑی گہری بات لکھی کتاب میں, ذرا سنیے گا. فرمایا مثلا اللہ پاک نے مجھے غریب رکھا, یہ اعتراض کرتے نا لوگ, تو اس کے باوجود میرے دل میں امیر ہونے کی جو خواہش ہے نا, ایکچولی خواہش بری ہے. میں خواہش کو کوسوں کہ میرے دل میں خواہش کیوں ہو رہی ہے, میرے دل میں ایسی خواہش ہو ہی کیوں رہی ہے جو رب کی مرضی کے خلاف ہے. رب نے جو کیا ہے وہ بہتر ہے. امام کشیری لکھتے ہیں, تقدیر سے جو کچھ ظاہر ہو اس کے سامنے اپنے اختیارات کو چھوڑ دینا, اسی کو عبودیت, اسی کو بندگی کہا جاتا ہے. اب ایک حدیث قدسی سن لیجئے. وہ لوگ جن کی زبان شکوے سے تر رہتی ہے, یہ بیان غالباً لائیو بھی جا رہا ہے یا بعد میں سنا جائے گا, وہ بہنیں, یہ عورتوں میں بڑا مسئلہ ہے, ہر وقت کمپلین, ہر وقت اعتراض, اللہ نے یہ کر دیا, میرے بچے کو یہ نہیں ملا, میرے گھر میں یہ بچہ کیسے فوت ہو گیا. استغفر اللہ. اب غور سے سنیں حدیث قدسی کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے, میری نعمت کا شکر ادا نہ کرے, میری تقدیر پر راضی نہ ہو, اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے.
کو محسوس تو کرو یار. رب نے کیا فرمایا؟ پھر اسے چاہیے وہ میرے سوا کسی اور رب کو تلاش کر لے. اللہ نے مجھے اپنے در سے اگر نکال دیا, مجھے اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیا, تو میں نے جانا کدھر ہے؟ دوبارہ سنو, اس کی فیلنگ محسوس کریں, اس الفاظ کی جلال کو محسوس کرو. کیا فرمایا؟ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے, میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے, اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو, اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی اور رب کو تلاش کر لے. اب غور کر لیں کیسے وہ لوگ ہیں, ہم میں کیسے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں. اے کاش ہمیں سمجھ آ جائے. پہلے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں, رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں یہ واقعہ پڑھا نا. پہلے دور میں غلام فروخت ہوتے تھے نا, غلام لوگ خریدتے تھے. حضرت ابراہیم بن ادھم میں کوئی غلام کی ضرورت پیش آئی. اب بازار گئے, ایک غلام خریدا, گھر لے آئے. غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جس نام سے پکارے وہی میرا نام ہوگا. میں تو غلام ہوں نا, میرے نام کا کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے جس نام سے پکارے آج سے وہی میرا نام. آپ نے پوچھا تم کھانے کے کیا عادی ہو, کیا کھانا کھاتے ہو؟ آپ نے کہا جو, وہ کہتا ہے جو آپ کھلا دیں گے وہ کھا لوں گا, میں تو غلام ہوں نا, جو کھلائیں گے کھاؤں گا. پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. غلام کہتا ہے جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے, میں تو غلام ہوں, غلام کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا, آپ میرے آقا ہیں. ہائے ہائے, حضرت ابراہیم بن ادھم سوچنے لگے کاش میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا بن جاتا. میں کبھی تو اللہ کو کہتا اللہ میری کوئی خواہش نہیں, میری کوئی تمنا نہیں, مولا جو تیری رضا وہ میری رضا ہے. یار سوچو تو صحیح, یہ غلام کے الفاظ کیسے تھے؟ میرا نام کیا ہے؟ آقا جو نام آپ رکھ دیں وہ میرا نام. میری خواہش کیا ہے؟ جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش. مجھے کیا کھانا ہے؟ جو آپ کھلائیں گے وہ میں نے کھا لینا ہے. کبھی تو اللہ سے ایسی بات کرو نا یار. حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہے وہ تو رونے لگے. کبھی ہمیں خیال آیا؟ پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے ہیں, عارف باللہ جو ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اکثر لوگوں کی دعائیں یہ ہیں کہ اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی. ہم یہی تو دعا کرتے ہیں, اے اللہ بیماری دور کر دے, اے اللہ نوکری مل جائے, اے اللہ گھر مل جائے, اے اللہ بال میں برکت ہو جائے, اے اللہ فلاں ملک کا ویزا لگ جائے. واٹ آر آور ڈیمانڈ؟ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ اللہ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں نا. اے اللہ یہ سب دے دے تو میں خوش ہو جاؤں گا, اے اللہ یہ حال مجھے چاہیے. کہ اکثر لوگ تو اللہ سے مانگتے ہی وہ حال ہیں کہ جس حال میں راضی ہوں اللہ وہ حال کر دے. فرمایا جو اللہ والے ہیں نا ان کی تمنا یہ ہوتی ہے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی. یہ بات تھوڑی گہری ہے مگر جس کو سمجھ آ گئی نا, اللہ اگر میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں دکھ میں بھی راضی ہوں. اللہ میری تکلیف میں راضی ہے یا اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں. اللہ میں بندہ ہوں, میں تو خالق تو مالک, تیرا فیصلہ یقیناً صحیح ہے. یہ ایک بار کر کے دیکھو میرے پیارے اسلامی بھائی. یہ ہے تھوڑا سا گہری بات, سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. میں اس کو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک والد ہو, اس کے 2 بیٹے ہو, ٹھیک ہے, اور 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہر وقت ڈیمانڈ کرتا ہو ابو موبائل چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, آئی پیڈ چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے, نئی گھڑی چاہیے, ابو پیسے چاہیے, دوست گھومنے جا رہے, مجھے بھی گھومنے جانا ہے. اور دوسرا بیٹا والد کہتا ہے بیٹا تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ کہ کچھ بھی نہیں چاہیے, جو آپ دیں گے وہ ٹھیک ہے, جیسا آپ رکھیں گے, جیسے آپ کی مرضی. ابو مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ جیسا رکھیں میں راضی, آپ کی رضا میں راضی. سچ بتاؤ اس والد کو ان دونوں بچوں میں سے کس پہ زیادہ پیار آئے گا؟ پہلا بچہ اس کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی, اور دوسرا بیٹا ہر بات میں کہتا ہے ابو جس میں آپ راضی, جو آپ کا فیصلہ, جیسا آپ کہیں گے ویسا چلوں گا. ارے وہ باپ کیا اس بیٹے کو چھوڑ دے گا جو ڈیمانڈ نہیں کر رہا؟ اس بیٹے کو کچھ نہیں دے گا جو نہیں مانگ رہا, وہ زیادہ دے گا, زیادہ پیار کرے گا کہ یہ کیسا بیٹا ہے, آلویز میری رضا دیکھ رہا ہے. بلا تمثیل میرے رب کا کوئی بیٹا نہیں, وہ لم یلد ولم یولد ہے. مگر کبھی اللہ سے یہ کہہ کر تو دیکھو نا اکیلے میں کہ اللہ میں راضی ہوں, تیرے ہر فیصلے پر راضی. اگر تو راضی ہے کہ میں دکھی رہوں تو مولا میں دکھ پر راضی. اے اللہ تو راضی کہ میں تکلیف میں رہوں تو میں تکلیف میں راضی. بس تو راضی رہنا مالک, کیونکہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں, میں دین اسلام کے اسلام ہونے پر راضی ہوں, میں اپنے دین پر راضی, اپنے نبی پر راضی. یہ کر کے دیکھو میرے پیارے اسلامی بھائی. یہ ڈیمانڈیں چھوڑ دو, ڈیمانڈ سے, شکووں سے, شکایات سے کچھ نہیں ہونا.
اللہ راضی ہو گیا نا تو سب ہو جانا ہے، وہ اور دے گا، وہ اور نوازے گا. ارے نہیں بھی دے گا، اگر مشکل میں ڈالے گا تو اسی نے ڈالا ہے نا. یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بڑی مشہور آیت ہے نا، عسا ان تکرہوا شیئا، کوئی حافظ صاحب اگر ہیں تو بتائیے وہ آیت، عسا تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. آیت کیا ہے کہ تم ان قریب، ترجمہ سنا دیتا ہوں، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کیا کمال کی آیت ہے. یقین کریں یہ تو جب جب پڑھی نا تو ایمان تازہ ہو گیا کہ سبحان اللہ، قرآن نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا. وہ قرآن پاک کی آیت جب بھی پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم یہ مان لیں کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے میرے حق میں اچھا نہ ہو. اللہ فرماتا ہے تمہیں اچھا لگ رہا ہے مگر تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو تمہیں برا لگ رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بس یہ ادھر بٹھا لو یار، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. جو فیصلہ ہوا ہے نا اللہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. امام شعرانی فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا، جس حال میں رکھا، اگر بندہ اس کے علاوہ کچھ اور طلب کرے تو وہ گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، اور بندے کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یعنی اللہ نے دیا، میں کہتا ہوں نہیں یا اللہ یہ نہیں چاہیے، مجھے تو اور چاہیے، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ علم رکھتا ہوں. استغفر اللہ، اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر. ایسا ہوا بھی ہوگا آپ کی زندگی میں، کئی لوگوں کی زندگی میں ہوا، ضد کر رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، نہیں ہوا، اور کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک ہوا میرے ساتھ. اگر جو میں مانگ رہا تھا وہ ہو جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. میں وہ والا پلاٹ لے لیتا، میں فلاں ملک میں انویسٹ کر دیتا، میں فلاں ملک کے ویزا لگا لیتا، میں جناب یہ والا کام کر لیتا، اور رو رہا تھا کہ کیوں نہیں ہو رہا. اور جب بعد میں پانسا پلٹا، معاملات بدلے، تو بندہ کہتا ہے اللہ نے بچا لیا. بھائی اس وقت مان لیتے نا، وہ فیصلہ اس وقت کیوں نہیں رب کا مانا. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. کیا کمال کی آیت ہے یار. تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور تم کسی چیز کی تمنا کر رہے ہو، چاہت کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے لیے وہ ہو سکتا ہے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں. کاش یہ سمجھ آ جائے. ایسے واقعات کئی ہوئے ہوں گے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے سے ایک بار کہتے ہیں، نصیحت کر رہے تھے، بیٹا دیکھو جو بھی معاملہ درپیش ہونا، اچھا لگے برا لگے، دل میں یہی خیال رکھنا کہ تمہارے حق میں بہتر ہے. بیٹے نے کہا حضور ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں کیسے. تو کہا ہو سکتا ہے کہ حضرت لقمان نے پھر فرمایا کہ ایک بستی میں اللہ پاک کے نبی ہیں، آؤ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ ہمیں بہتر سمجھا دیں گے. کہا چلیں چلتے ہیں. باپ بیٹے دونوں چلے. چلتے رہے. سمندر بڑا ریگستان تھا، گرمی شدید تھی، دونوں باپ بیٹے تھک گئے، کھانا پینا بھی ختم ہو گیا اور جانور بھی تھک گئے. اب اتر گئے کہ بھائی جانور بھی نہیں چل پا رہے، کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، اتنی گرمی ہے. پیدل چلنے لگے. جب پیدل چلنے لگے تو دور سے کہیں دھواں نظر آیا کہ چلو اب کوئی گھر بر ہے تو وہاں جا کے کچھ کھانا پینا مل جائے گا. جیسے آبادی کے قریب پہنچے تو ایک اور مشکل یہ کھڑی ہو گئی کہ بیٹے کے پیر میں ایک نوکیلی ہڈی گھس گئی اور آر پار ہو گئی. بیٹا تھک کے نیچے گر گیا. پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، گرمی بھی ہے، زخم بھی ہے. اور حضرت نے وہ ہڈی نکالی، پیر پہ رسی پٹی وغیرہ باندھی. اب وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو کہتے تھے کہ جب بھی مشکل آئے تو سمجھنا اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی. یہ اب بتائیں نا اس میں کیا بہتری ہے. میں تو اللہ کے نبی کے پاس جا رہے تھے، دین سیکھنے جا رہے تھے، کھانا بھی ختم، جانور بھی تھک گئے، گرمی پیاس شدت سے زبانیں باہر، زخم سے چور چور. ہائے ہائے ہم تو چلنے کے قابل نہیں، میرے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے. حضرت لقمان حکیم سبحان اللہ حکمت والے تھے. فرمایا بیٹا یہ جو مصیبت پہنچی ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہم سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی ہو. تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے. دور سے آیا، قریب آ کر جب وہ شخص آیا تو وہ کہتا ہے انت لقمان، کیا تم لقمان ہو؟ کہا ہاں میں لقمان ہوں. تو کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. میں صرف نبیوں اور فرشتوں کو دکھائی دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے جھلک نظر آئی، پھر وہ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف آواز آ رہی ہے. تو حضرت لقمان کہتے ہیں پھر تو ہمارے حال سے آپ واقف ہوں گے. دیکھیں بے سر و سامان ہے، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے.
اللہ اکبر. حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک شہر پر عذاب نازل کرنے بھیجا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ اس شہر کی طرف آ رہے ہو. میں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ ان دونوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دے. اللہ نے میری دعا قبول کی, تمہارا بیٹا تکلیف میں آ گیا, اس لیے تم راستے میں رک گئے, کیونکہ اگر تم شہر میں داخل ہو جاتے وہاں عذاب نازل ہونا تھا, اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہو جاتے. اب بتائیں آزمائش بڑی تھی یا مہربانی تھی؟ ہمیں کیا پتا, فلائٹ مس ہو گئی, ٹرین مس ہو گئی, ویزا نہیں ملا, فلاں جگہ نہیں پہنچ سکے, مانو نا یہ بہتر ہوگا میرے لیے. اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں بھی رب کی رضا پر راضی رہا جائے. مجھے ایک بات بتائیں, ہماری والدہ ہیں, کیا وہ ہمارے بارے میں غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ ماں تو جان دے دیتی ہے بچوں کے لیے. تو جب میرے ماں باپ میرے لیے رانگ ڈیسیشن نہیں کر سکتے, بہتر سوچتے ہیں, تو وہ رب تو ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے نا. تو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں.